دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ محض ایک سیریز نے یعنی ارطغرل غازی سیریز نے اس وقت پوری دنیا کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کو بٹھا دیا ہے؟ یعنی محض ایک سیریز ان تمام انڈسٹریز کے لیے کافی ہے جنہوں نے اس سے قبل کروڑوں کا بزنس بھی کیا اور جتنا ہو سکا لوگوں کے ذہنوں کو بھی خراب کیا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ترکی کے ڈرامہ انڈسٹری کے نشیب و فراز بتاؤں گا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے ایسی سیریز بننا شروع ہو گئیں کہ اب تمام ہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا۔ تو دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز کے بعد بیک ٹو بیک ایسی زبردست سیریز ترکی بنا رہا ہے کہ لوگوں کا سارا دھیان ترکی نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اب نہ ہی تو کوئی پاکستانی ڈرامہ اچھا لگتا ہے اور نہ ہی کوئی دیگر انڈین مووی وغیرہ۔ ایسا کیوں ہے اور آخر ترکی نے اتنی جلدی کیسے اتنے سارے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا ہے اور کیسے ایک چھوٹے سے عرصے میں ترکی کے ڈراموں نے مقبولیت حاصل کر لی ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ شاید ترکی کے ان اداکاروں کو ترکی کے لوگ خود بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا ہم لوگ جانتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوٹیوب ویڈیوز ہوں یا فیس بک، ہر طرف سوشل میڈیا پر انہی ترکی کے ہیروز کے ہی چرچے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانی اداکار ان سے جیلس ہو کر ان کے خلاف بیان بازی کرتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو آئیے دوستو کچھ ایسے انوکھے فیکٹس جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنی جلدی ترکی کے ڈرامہ سیریز اور ان کے اداکار ہمارے ذہنوں میں نقش ہو گئے۔ فیکٹ نمبر 1، دوستو کسی بھی جگہ یا کہیں بھی وائرل ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ نیا یا کچھ انوکھا لے کر آؤ۔ تو ترکی نے بھی ایسے فارمولے کو ہی آزمایا۔ دوستو ترکی بھی پہلے ایسے ہی ڈرامے بناتا تھا جیسا کہ آپ پاکستانی یا انڈین ڈرامے دیکھتے ہوں، لیکن دوستو اس نے پہلا قدم اٹھایا تاریخی ڈرامے بنانے کا۔ یعنی ترکی نے یہ سوچا کہ کچھ نیا لایا جائے جو کہ سب سے منفرد ہو اور سب سے الگ بھی۔ ترکی کے لیے یہ فیصلہ بہت زیادہ چیلنجنگ بھی تھا کیونکہ دوستو ان کا بجٹ اتنا زیادہ تھا کہ اگر یہ کامیاب نہ ہو پاتے تو ترکی کو کافی زیادہ نقصان پہنچتا۔ فیکٹ نمبر 2، دوستو ترکی کے ان تاریخی ڈراموں کی کامیابی کا ایک سہرا ترکی کی حکومت اور بالخصوص طیب اردگان کو بھی جاتا ہے، کیونکہ دوستو زیادہ تر تاریخی ڈراموں کو ترکی کی حکومت خود سپانسر کر رہی ہے۔ تو ایسے میں ترکی کی ہر ممکن کوشش رہی ہوگی کہ یہ ڈرامے زیادہ سے زیادہ مقبول ہوں، اور چونکہ حکومت خود سپانسر کر رہی تھی تو یہ خدشہ تو تھا ہی نہیں کہ ہمیں کسی جگہ پر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی، بلکہ ان ڈراموں کو ہٹ کرنے کے لیے دل کھول کر خرچہ کیا گیا۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو ان ڈراموں کی مقبولیت کی اگر بات کریں تو ان میں تاریخ کے ساتھ ساتھ الگ الگ انداز بھی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا، کیونکہ دوستو ایسے ایسے بہترین اداکار ان ڈراموں کے لیے کاسٹ کیے گئے جنہوں نے ان ڈراموں کو ایک الگ ہی لیول پر پہنچا دیا تھا۔ فیکٹ نمبر 4، دوستو کسی بھی ڈرامے کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے لوگوں کی پسند، یعنی وہ کیا چیز ہے یا کیا کہانی ہونی چاہیے جو کہ عوام کو ان ڈراموں کو بناتے وقت عوام کی پسند کو انتہائی اہمیت دی گئی۔ یعنی آپ کو ان ڈراموں میں ایکشن بھی ملے گا، ہیروز کی بہترین انٹریز بھی دکھائی جائیں گی، اور جس جس جگہ ضرورت ہوگی وہاں پر آپ کو سلو موشن بھی دیکھنے کو ملے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ زبردست لوکیشن بھی دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ دیکھنا چاہیے۔ دوستو ان تمام ڈراموں کو جو چیز سب سے زیادہ مقبول بنا رہی ہے وہ ہے اسلامی تاریخ، کیونکہ دوستو آپ نے دیگر مذاہب پر مبنی تو سیریز شاید دیکھی ہوگی اور وہ کافی زیادہ تعداد میں بھی موجود ہیں، لیکن اسلامی تاریخ پر مبنی اس طرح کی بہترین سیریز شاید ہی کوئی ابھی تک بنی ہو۔ تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا ترکی کے لیے کہ وہ اسلامی تاریخ پر مبنی سیریز کو بنائے، اور ترکی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بہترین ٹائمنگ کے ساتھ ان تمام سیریز کو یکے بعد دیگرے ریلیز کر دیا۔ فیکٹ دوستو ان سب کے علاوہ ان تمام سیریز کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل لیول پر بنائی گئی ہیں۔ ان کی کاسٹ اور ان کی ڈائریکشن اتنی زبردست ہے کہ آپ کو ایک زبردست فیلنگ آتی ہے ان سیریز کو دیکھ کر۔ دوستو ان سیریز نے اپنے تاریخی اصل ہیروز کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیا ہے، اور ان سیریز کے لیے ترکی نے ایک بہت بڑا وقت صرف کیا ہے اور اس پر کافی ساری محنت کے ساتھ ساتھ کافی مطالعہ بھی کیا ہے۔
تو دوستو ان فیکٹس کو جاننے کے بعد امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کیوں اتنے کم عرصے میں یہ ڈرامہ یا یہ سیریز ہمارے ذہنوں میں نقش ہو چکے ہیں. ہمیں سوتے جاگتے یہی ڈرامے دیکھنے کا ہی دل کیوں کرتا ہے. آپ کو ترکی کے اسلامی تاریخی ڈراموں میں سے کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے.